حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. اس میں ایک صاحب تھے، وہ ولی تھے. دیکھو ولی بھی ہو کر غوث پاک کی بے ادبی کرے تو انجام کیا ہوتا ہے، توجہ کریں. اگر عام بندہ جس کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں وہ غلطی، یہ جو سزا اللہ دیتا ہے نا، آقا علیہ السلام حدیث قدسی بیان کرتے بخاری میں، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقط آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ولیوں کے خلاف بکواس کرنے والوں کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. آج لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ادب نہیں کرتے برباد ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں. وہ بندہ ولی تھا، لیکن جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس نے کہا میں بھی ولی وہ بھی ولی، ان کا قدم میری گردن پر. اور اس نے فوراً جب یہ کہا کہ ان کا قدم میری گردن پر، غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعام، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. غوث پاک کو کشف کی حالت میں پتا چل گیا کہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لینے سے انکار کیا. غوث پاک نے وہی کہا جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا خنزیر کا قدم ہو. یہ اللہ والوں کی پھر دعا اور بد دعا اور پھر ان کی مسکراہٹ اور ان کا قہر ایک ہے. اتنا کہہ دیا. جب اتنا کہا، بڑا عالم، بڑا پیر، بڑا مرشد کہلانے والا ایک دن نکلا، اور نکلا تو ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی. آنکھیں چار ہوئی، مختصر کہہ رہا ہوں، آنکھیں چار ہو گئی. وہ عیسائی تھی، اس کو شادی کی دعوت دی. اس لڑکی نے کہا آپ شادی میرے ساتھ کریں گے، شادی میرے ساتھ کریں گے، بھاگ گئے تو میں کیا کروں گی، میرے پاس رکنا پڑے گا، مہر میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا، رکنا ہے. اور رک کر چونکہ ہم عیسائی لوگ ہیں، اس نے کہا تو ہم سور چرانے جاتے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ خنزیر اور سور چرانا پڑے گا، یہ میرا مہر ہے. اس نے کہا اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. تیار ہو گیا. وہ عصا جس سے خطبہ جمعہ کا خطبہ ٹیک لگا کے پڑھتا تھا، اسی سے سور چرانے لگا. اور وہ لڑکی سور کے بچوں کو کندھے پہ اٹھاتی تو یہ بھی کندھے پہ اٹھاتے. یہ حال ہوا ولی کی دشمنی کا. حالانکہ یہ خود بھی ولی تھے، ولایت چھین گئی غوث پاک کی دشمنی سے. اور ایک دن اب آیا کہ اس کو اللہ اکبر، اس کو سور چراتے چراتے عیسائی بنانے کی رسم آئی کہ آج اس کو عیسائی بنائے. سب مرید لوگ چھوڑ کے بھاگے. مرید ہوتے بھائی، شاگرد ہوتے، کوئی کسی کا نہیں ہے. اس کو عیسائی بنانے کی تیاری ہو رہی تھی. سب مرید چھوڑ کے بھاگ گئے، شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن دو مرید پکے تھے. یہی ہے، سب میں چند وفادار ہوتے ہیں. اور انہیں بہت اچھی بات کسی ولی نے کہی، ایک عقاب کا شکار کرنے کے لیے ہزاروں چڑیوں کو جال میں پھنسانا پڑتا ہے کہ ایک دن عقاب آ جائے گا تو اپنا کام بن جائے گا. ہاں بس اتنی بات ہے. دو وفادار تھے، وہ دونوں وفادار پیر کے لیے بہت دعا کرتے تھے. بالآخر یہ لوگ پیر کی خاطر چلتے چلاتے بغداد شریف پہنچے. اور بغداد شریف پہنچے کا مرشد، اس نے آپ کی بے ادبی کی ہے، آپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. وہ آپ کا بے ادب ہے سرکار، لیکن آپ کرم کر دیں، سیدہ کے لال ہو، علی کے بیٹے ہو، آپ کے گھرانے کی ریت ہے معاف کرنا. تو بس اتنی گزارش کی، کہا جاؤ اس کو لے کر کے آؤ. اور جیسے ہی غوث پاک کی توجہ ہوئی، اس کے ہاتھ پہ سور کا گوشت رکھا گیا اور اس کے ہاتھ میں شراب دیا گیا. اب اس کو عیسائی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی سور کا گوشت ہاتھ میں آیا، شراب ہاتھ میں آیا، ادھر غوث پاک کی توجہ ہوئی، ہاتھ کانپنے لگے، شراب بھی گرا اور سور کا گوشت بھی گرا، اور وہ وہاں سے بھاگا. اور اٹھ کر کے بھاگا جب تو مریدین ملے. ملنے کے بعد کہا مرشد سے ہم اجازت لے کر آئے ہیں، چلو چل کے معافی مانگ لو. اور اس کے بعد جب وہاں گیا تو منہ کالا کر کے گیا، تاکہ مجھ جیسے کی سزا یہی ہونی چاہیے. غوث پاک کی محفل سجی تھی، منہ کالا دیکھا تو کہا جا منہ دھو کے آ. منہ کیا دھویا، اللہ نے اس کا دل دھو دیا. ولایت جو چھینی تھی ولایت بھی مل گئی. اللہ نے جو ولایت چھین لی تھی ولایت بھی واپس عطا فرما دی. دیکھو یہ غوث پاک کی بے ادبی کا نتیجہ کہ ولایت تک چھین لی جاتی ہے.
آج کل لوگ غوث پاک کو بھی پتہ نہیں کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنا علم اپنے پاس رکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کی عظمت تک پہنچنے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا ہے۔ جو ولی بنے ہیں وہ غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیا کرتے تھے، جو ابدال بنے وہ غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے غوث پاک کے آنگن میں جھاڑو دیتے دیتے لوگوں کو ولایت ملی ہے، ولیوں کے آستانے پہ خدمت کرتے کرتے لوگوں کو ولایت ملی ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر آیا۔ ولایت کی دنیا میں امت محمدیہ میں اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، جن کو ولی کہا جاتا ہے اس امت میں ایسا، بلکہ حضور سے پہلے جو امتیں گزری ان میں بھی ایسا ولی نہیں گزرا۔ غوث پاک ہے۔ جس دن لوگ غوث پاک کو جان جائیں گے، مان جائیں گے، اس دن معاملہ ہی کچھ جدا ہوگا۔ ولایت کی دنیا میں یہی ایک ولی ہے جس کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ان کے لیے سارے ولیوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ میں غوث پاک کے لیے کیا بیان کروں، وقت تو اتنا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب غوث پاک خطاب کرتے ہیں تو ان کے خطاب میں برکت عطا کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں، مولا علی خود تشریف لاتے ہیں، انبیاء کرام خود تشریف لاتے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور نے پوچھا، موسیٰ تمہاری امت میں ایسا ولی ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امت میں کیا کسی امت میں ایسا ولی نہیں ہے، یہ غوث پاک ہے، بڑی ہستی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصیبت میں جو میرا نام لے گا میں اس کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ میرے نام لینے کی برکت سے اس کی مصیبتیں دور ہو جائے گی، تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ اور یہ بالکل جو ہے وہ اللہ اکبر بارہا کا تجربہ ہے۔ غوث پاک کا نام جس نے عقیدت سے لیا، محبت سے لیا۔ دیکھو بھائی عقیدت شرط ہے، جو عقیدے والے نہیں ہے، عقیدت والے نہیں ہے، ان کی کوئی بات ہی نہیں، لیکن عقیدت شرط ہے۔ عقیدت سے نام لے کر کے دیکھو فوراً مصیبتیں دور ہوتی ہے، تکلیفیں دور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم، میرے راستے میں آ کر کوئی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے راستے میں آ کر کوئی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم۔